ہم مفتی یاسر کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ الحاد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں. اتوار مبارک کو انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام نے غلامی ختم نہیں کی. ہاں یہ بات صحیح ہے, لیکن گلزار بھائی یہ تو ان کا ہمیشہ سے یہ مدعا رہا. ہم نے تو وہی دیکھنا ہے کہ ان کا مدعا کیا ہے. ان کا مدعا ہمیشہ سے یہی رہا. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ لونڈی کے اوپر ان سے بات کرو, لونڈی کا معاملہ ان کے سامنے بار بار رکھو, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں. انڈورس سے مراد یہ نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی واپس لے آؤ, حالانکہ ان کو کہنا یہی چاہیے اگر وہ لاجیکلی کنسسٹنٹ ہوں گے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو پتھر جوتے میں کنکر والا کام ہے. یہ یعنی یہ وہ چیز ہے جو یہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, جس سے ان کو ندامت ہوتی ہے. یعنی نہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ حرام ہے, وہ تو نہیں کہہ سکتا, وہ اس لیے وہ کہتے نہیں ہیں. اور لیکن نہ ہی وہ اس کے بارے میں بار بار بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب کوئی گوری عورت اسلام قبول کرنے لگے آپ اس کو لونڈی کا بتا دیں گے, they will be put off. میں بھی اس کانفرنس میں ایک لڑکے سے ملا, اس کا ایک دوست تھا جو کہ خود اس وقت مومن ہی تھا, تو اس کو جرمن خاتون سے اس کو محبت ہوگی, تو وہ اس کو اسلام کی طرف لانے لگا. یعنی حالانکہ وہ خود بھی اتنا مومن نہیں تھا, لیکن ہر مسلمان میں یہ ہوتا ہے. اس نے اس کو لانے کے لیے کوشش کی کہ جی آپ وہ کر لیں, اسلام قبول کر لیں. تو اس نے لڑکی نے خود ہی ریسرچ کرنی شروع کر دی. تو خیر پتہ نہیں اس نے مجھے بھی اس خاتون نے مجھے ڈھونڈا کہ نہیں, اینیوے مجھے یہ بات بھول گئی. خیر یہ کہانی یہ تھی. تو پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے بھی ریسرچ کرنی شروع کر دی, اور اس نے جب ریسرچ کرنی شروع کی تو یہ ساری چیزیں سامنے آنے لگ گئیں. لونڈی, بیوی کی مار پٹائی, 4 بیویاں, گواہی آدی. تو گورا جو ماڈرن گورا ہے, جس کی نشو نما اور وہ بڑا اس ایکوالٹی کے زمانے میں ہوا, تو وہ تو اس کو ہضم نہیں کر سکتا. تو اس لڑکی نے, جرمن خاتون نے اس کو کہا نہیں بھائی اس کے پہلے مجھے جواب دے دو. تو اس نے کہا اچھا چلو میں اس کے جواب ڈھونڈتا ہوں. وہ بیچارہ بیٹھ کے جواب ڈھونڈتے بھی اسلام نکل گیا. وہ بھی بیچارہ, وہ بھی پھر اس کا بھی اسلام چھوٹ گیا. تو وہ پھر لڑکا میرے, یہ جس لڑکے سے میں ملا, وہ دونوں آپس میں دوست تھے. تو اس نے اس کو میسج بھیجا میرے ساتھ, اس نے فوٹو کھینچ کے اس کو بھیجی. اس نے کہا دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ رچرڈ ڈاکنز کی فوٹو کے ساتھ تو لگا سکتے ہو, لیکن حارث سلطان کے ساتھ فیس بک پہ نہیں لگا سکتے. تو اینی وے, تو یہ اس طرح کا کام ہے. یہ ان جو پین پوائنٹس ہیں جو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ہمارا کام ہی یہی ہے. اور رسول اللہ بچوں سے پیار کرتے تھے, یتیم, اور یہ اس کام کے لیے تو یہ ہیں, دائی ہیں. یہ ان کا کام ہے رسول اللہ کی اچھی باتیں بتانا. ہمارا کام اچھی باتیں بتانا نہیں ہے. آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب پرفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے. رسول اللہ کی ہستی کی کپڑے کے اوپر ایک بھی چھینٹ کا نشان نہیں ہے. رکو ذرا, صبر کرو, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اور نہیں پھر اس کے اوپر وہ چھلانگے مارتے ہیں. اور وہی وہ کام کر رہے ہیں گلزار بھائی. یہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ان کا مقدمہ یہ نہیں کہ نہیں اسلام میں, وہ کہتے ہیں نہیں اس کو ختم کرنا ہے ہم نے, نہیں وہ ہاں تعویلیں اس کی دیتے ہیں. تو وہ تعویل جو ہے وہ ہم عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. شراب کے اوپر ٹھپا ٹھپ ختم, جوا ٹھپا ٹھپ ختم, یوزری جو سود ہے پھٹافٹ ختم. لیکن جس کے اوپر انسان کے اوپر اتنی اذیت ہے, جسمانی مشقت, ہر چیز اذیت ہے, قوانین ڈفرینٹ ہیں, ڈرامے کرتے ہیں انہوں جی نہیں وہ اس کے اوپر ہم نے کی بھی ہے. اتنا اس کا جواب دے دو. اگر ایک لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام جو کوئی لگاتا ہے اس کی سزا کیا ہے, اور اگر ایک آزاد عورت کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. بس یہ پہ کسی بھی مفتی سے پوچھ لو, جو کہتے ہیں ڈرامے بازی ہمارے سامنے کرتے ہیں, خود کھاؤ جو اس پہ وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. گپے ہیں ہر جگہ پہ. ادھر اس کے منہ پہ وہ بات کر دی, یہ وہی والی بات ہے. قاعدہ بریلویوں کے منہ پہ جا کے آپ سے آپ بڑے اچھے ہیں, آپ کا سسٹم آئے گا. دیوبندیوں کے سامنے آپ بڑے اچھے ہیں, آپ کا سسٹم آئے گا. ہر ایک طرف سے باتیں چوکے چھکے مارے میں رسول اللہ. بیٹھے بیٹھائے بندہ جب بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے آئیڈیاز لاتا تو ایسا ہی ہوتا. تو یہ ہر ایک بات میں بھی کرنا چاہوں گا, یہ لانڈی وغیرہ کے حوالے سے نا دیکھیں, یہ لاجیکلی آپ نے اس کی طرف تھوڑا سا شروع میں اشارہ کیا تھا, لاجیکلی انکنسسٹنٹ ہے, بالکل ہے, کیونکہ یہ اس کو ایز اے سزا لیتے ہیں فار پرزنرز آف وار. لیکن آپ ان کی انکنسسٹنسی یہ دیکھیں گے کہ یہ اس پہ تو مانتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں تو اس میں ہم چوری کے لیے ہاتھ کٹنے چاہیے, جو اسلامی سزائیں ہیں, زنا کی جو ہے وہ سنساری ہونی چاہیے, یہ وہ, اور اس کو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ ختم ہو جائے گی چیز. لیکن یہاں پہ کرنی کہا جاتے ہیں,
یہ ان کو اگر یہ کنسسٹنٹ ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ ہم جب اسلامی ریاست قائم کریں گے تو ہم لونڈیاں بھی واپس لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ کنسسٹنسی لاجک یہی ہے کہ اگر یہ سزا ہے دوسری اینمی اسٹیٹ کو تو پھر ان کو پراؤڈلی, جیسے یہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے اسلامی اسٹیٹ میں, اس طرح ان کو پراؤڈلی کہنا چاہیے کہ ہم لونڈیاں بنائیں گے اور مباشرت فرمائیں گے. اس کا اور ہاں تو بغدادی کا یہی آرگومنٹ ہے, تو یو این او کون ہوتی ہے, اور بات صحیح ہے بھائی, یو این او گورے کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے, ایگزیکٹلی گورے کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ بھائی تم لونڈیاں نہیں رکھ سکتے غلام نے, وہ مجھے اللہ نے میرا حق دیا, میں ابھی جاتا ہوں کافروں کے شہر پہ حملہ کر کے وہاں سے وہ کون سی آیت ہے وہ والی قرآن کی, رسول اللہ نے اس کو کہا بلونڈ بالوں والی لونڈیاں لوٹنے چلیں تو بیزنٹین رومنز کی بلونڈ ہائے 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 عورتیں ملیں گی. تو بھائی اگر آپ کو اتنی طاقت ہو جائے, آپ کہیں جی میں نیدرلینڈ, او ہو توبہ آپ کیسے روکیں گے ان کو, تو یہ تو لیکن وہاں پہ کنی کھا جاتے ہیں آپ کے پاس. چلو ان کے اسٹیل مین کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس مسلمان رہنے کے لیے لونڈی کا ہونا ضروری نہیں ہے, لونڈی رکھنا ضروری نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, تو اس طرح لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو مسلمان رہنے کے لیے چور کا ہاتھ کاٹنا بھی تو ضروری نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو جتنا مرضی ہم ان کو اسٹیل مین کر لیں, جو ان کا کنسیڈرڈ ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلامی سزائیں زیادہ بہتر ہیں دنیا انسانوں کی بنائی ہوئی سزاؤں سے. جو خدا کی بتائی ہوئی سزائیں ہیں وہ بہتر ہیں, تو ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو ایک بہتر معاشرہ. تو یہ اس کے پیچھے ان کو تو یہ اگر یہ بنتی ہے اسٹیٹ تو پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں یہ ہمارا کیونکہ خدا کی طرف سے دیا ہوا سسٹم ہے کہ پرزنر آف وار کو لونڈی غلام بنانا, تو یہ سسٹم زیادہ بہتر ہے. پھر یہ یو این کو نہیں ان کو اپیل کرنا چاہیے کہ یہ جو جنیوا کنونشن کے جو پرزنرز آف وار کا جو تعلق سے جو ہے معاملہ, ان کو پھر اگر یہ سچے ہیں اپنے آپ میں تو پھر یہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم تو کریں گے تو اس سے بہتری آئے گی دنیا میں, کیونکہ ان کے خدا نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے پرزنرز آف وار کے ساتھ. ہم تو اس کو غلط ہی کہتے ہیں, لیکن ان کے ورلڈ ویو میں ان کے قانون ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر ہیں. ایگزیکٹلی اس کے اوپر کوئی یہ تو طویل ہی, یہ تو وہ ہے نا بیچارے کنی کھاتے ہیں, اور بات وہی ہے. تو گلزار بھائی ان کا مسئلہ یہی ہے, یہ انکنوینئنٹ ٹروتھس ہیں ان کے. جیسے وہ اس نے کہا تھا, یاسر قادری نے کہا تھا, یہ جیسے ایک اور انکنوینئنٹ ٹروتھ ہے قرات والا مسئلہ جو ہے عام لوگوں کو بتایا ہوا, زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی. اور یاسر قادری نے خود بولا جو محمد حجاب کا انفیمس ہولز ان دی نیریٹو ورژن, اس میں یاسر قادری نے کہا تھا نہیں یہ ہماری کچھ باتیں ہمارے اندر ہمارے علماؤں کے درمیان رہتی ہیں, یہ باہر پبلک کے لیے ریڈی نہیں ہے, ناٹ فٹ فار پبلک کنزمپشن. تو اس نے یہاں تک کہا کہ اگر میں آپ کو, یاسر قادری ایک عالم ہیں, حافظ ہیں, ہر ایک آیت ان کو ورڈ بائی ورڈ یاد ہے, لفظ ورڈ بائی ورڈ یاد ہے, اس کی تفسیریں ورڈ بائی ورڈ یاد ہے. تو محمد حجاب نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک مصحف دوں تو آپ اس کے اوپر قرآن ویسے ہی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ قرآن ہے. وہ نہیں 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 نہیں, نہ بھی نہیں کہہ رہا, ہاں بھی نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہ جو اسٹینڈرڈ ورژن جو آپ دیکھتے ہیں نا لوگ جس بگڑے ہوئے, یہ 1923 میں الازہر یونیورسٹی نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا تھا. اس سے پہلے رکوعوں کے آیتوں کی ترتیب تو نہیں خیر, لیکن جو آیتیں جہاں پہ رکتی ہیں جس کو فل سٹاپ وغیرہ کریں وہ ڈفرنٹ تھا, یعنی پیج کہاں پہ ختم ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈفرنٹ تھی. اور اس کے علاوہ قرات ہے, مراکش میں دوسری قرات چلتی ہے, وہاں پہ ورس چلتی ہے. اور آپ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے, جتنے ڈفرنٹ مسلم کنٹریز تھے وہاں پہ ڈفرنٹ چلتی تھی. ملیشیا انڈونیشیا میں ڈفرنٹ قرات چلتی تھی, اور اس میں بڑا بڑا فرق ہے, وہ آپ دیکھ. تو یہ وہ انکنوینئنٹ ٹروتھ ہیں جو ان کے سامنے رکھی جائیں. اب آپ کسی بھی مفتی واجدی صاحب سے کوئی بھی جا کے پوچھیں کہ جی قرآن میں کیا یہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے کہ زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہے, وہ بھی دوگلی بات کریں گے کہ ہاں زیر زبر بھی, ہاں نہیں. پھر ان سے پوچھیں گے قرات کیا, وہ اس کا جواب دیں گے نہیں مفہوم ورڈ تھوڑے ڈفرنٹ ہے, مفہوم وہی ہے. مفہوم اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا, ورڈ ڈفرنٹ ہے, مفہوم کا تو مطلب اوور آل میننگ ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی, تو اس کا مطلب وربیٹم نہیں ہوتا, مفہوم کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یعنی, تو اس کا مطلب زیر زبر آگے پیچھے ہے. تو یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, اور یہ وہ باتیں ان کے انٹیلیجنسیا میں ہمیشہ سے پتا تھی. عوام کو چونا لگایا ہوا تھا. عوام وہ تھی یہ والی جو بیچاری ڈنڈے کھاتی ہے, جن کو پتہ نہیں ہے, جن کو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی چلو جی یہ ایسے ہو گیا, وہ اچھا ایسے ہے تو چلو جی آگے چل پڑو.
फिर उनकी बात में ताड़ी ऐसी ताड़ी इनको कुछ नहीं पता मफहूम क्या है तो किरात कौन है काखा नहीं पता ना हारिस अच्छा मुस्ताफ स्पीडा चेक करो, हारिस स्पीडा चेक करो। ए रह गया ओनू ये बंदा भी ऊपर से बैठ के एंजॉय कर रहा है ओए भजया वो डिग गए लाठी पिटियों में इतनी जोर की मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।